بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اپنے اپنے گھروں میں حفاظت کے ساتھ اور خیریت سے ہوں گے۔ میں معلمہ نیلم تاج ایڈورڈز کالج پشاور سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آج ہم سال دوم کے نصاب میں شامل ناصر کاظمی کی غزل جو کہ صفحہ نمبر 230-231 پر رقم ہے پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، غزل پر جانے سے پہلے ہم ناصر کاظمی کے مختصر حالات زندگی اور ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں عزیز طلبہ، ناصر کاظمی کی حالات زندگی اور ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات۔ سب سے پہلے تعارف ان کا اصل نام ناصر رضا کاظمی تھا۔ ناصر ان کا تخلص تھا۔ 1925 عیسوی کو امبالہ میں پیدا ہوئے۔ تقسیم برصغیر کے بعد وہ لاہور آ گئے اور مدتوں ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ وہ ماہنامہ ہمایوں کے چیف ایڈیٹر بھی رہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگنے تھا، یعنی ان کا پہلا جو کلام کا مجموعہ ہے وہ برگنے نام سے شائع ہوا۔ ان کے کلام کی خاص خصوصیات یہ ہے: تقلید میر، تقلید نقل کرنے کو کہا جاتا ہے، پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے، کسی کے قدم بقدم چلنے کو کہا جاتا ہے، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی مطابعت کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ناصر نے میر کی فنی روایات سے استفادہ کیا۔ وطن چھوٹ جانا، زمانے کی بے مہری کا گلہ، ستم رسیدگی جیسے مضامین میر کی تقلید کی وجہ سے ان کے غزل میں آئی۔ وہ میر کی طرح غم عشق اور غم زمانہ کی بٹی میں جل کر خاکستر ہوئے، پھر اس راکھ سے غزل اٹھائی جو جان غزل بن گئی، یعنی غزل کی جان بن گئی۔ سادگی و پرکاری، سادگی و پرکاری سادہ اور محکم یعنی فائدار کو کہا جاتا ہے۔ ان کے ہاں گہری سے گہری کیفیت کے اظہار کے لیے آسان سے آسان الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ ان کا لہجہ سادہ مگر پرکار ہے، اور یہ پرکاری ان کے خلوص، فنی رویے اور کلاسیکل شاعری کے عمیق مطالعے نے پیدا کی ہے۔ عمیق یعنی گہرے کامل مطالعے نے پیدا کی ہے۔ جدت ادا، ان کے غزل میں روایتی بازگشت کے بجائے ایسی جدت ادا ہے جو خوشگوار بھی ہے اور خوش آئندہ بھی ہے۔ پھر انہوں نے تراکیب، تشبیہات، علامات و اشارات میں بھی بڑی جدت طرازی سے کام لیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی غزل کو اپنے عہد کے نمائندہ غزل بنا دیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہمارے پاس ہے سوز و گداز یعنی دکھ درد۔ تقسیم و برصغیر کے نتیجے میں انتشار و بربادی اور خون ریزی کے اثرات، خون ریزی یعنی خون کا بہنا، خون کا بہایا جانا، ان کے غزل نے قبول کیے۔ ان مظالم کو جس طرح ناصر کاظمی نے اپنی غزل میں جگہ دی، اس کی مثال کسی اور شاعر کے کلام میں نہیں ملتی۔ ان کی غزلوں میں شاہوں پر جلے ہوئے بسیروں اور یادوں کے بجھے ہوئے سویروں کی خوب تصویر کشی ملتی ہے۔ عزیز طلبہ، آگے ہمارے پاس ہے ناصر رضا کاظمی کی مجموعہ کلام یعنی ان کی کتابوں کے نام: برگنے، خشک چشمے کے کنارے، دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب، سر کی چھایا ان کی تصانیف میں شامل ہے۔ عزیز طلبہ، ناصر کاظمی 1973 عیسوی کو لاہور میں فوت ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا ناصر رضا کاظمی کی مختصر حالات زندگی اور ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات۔ اب ہم غزل پہ جائیں گے، لیکن غزل کے اشعار کو پڑھنے سے پہلے ہم غزل کے بارے میں مختصراً پڑھتے ہیں کہ غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل میں پہلا شعر جو مطلع ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں، قافیہ اور ردیف جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور غزل کا آخری شعر یعنی مقطع جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے کسے کہتے ہیں۔
عزیز طلبہ، یہ ہم اس لیے پڑھیں گے تاکہ آگے غزل کو پڑھنے میں ہمیں اور سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے غزل کسے کہتے ہیں۔ غزل اردو کی محبوب ترین صنف ہے۔ اسے اردو شاعری کی آبرو بھی کہا جاتا ہے، یعنی اردو شاعری کی عزت بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کاتنا، یعنی چرخے پر روئی سے سوت داغا بنانا۔ غزل کے لغوی معنی ہے، یعنی لغت کے حساب سے اس کے معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کے متعلق باتیں کرنا، یا ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ غزل نظم کی ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ اس میں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں شامل ہے۔ شاعری کی اصطلاح میں غزل ایسی متوازن نظم یا کلام کو کہتے ہیں جس کا ہر شعر ہم قافیہ اور ہم ردیف ہو، اور جس کے ہر شعر میں ایک علیحدہ موضوع بیان کیا جائے، غزل کہلاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ غزل کا ہر ایک شعر الگ موضوع رکھتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے پہلے شعر میں عشق حقیقی کا ذکر ہو، دوسرے شعر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہو، تیسرے شعر میں محبوب کی طرف اشارہ ہو، چوتھے شعر میں ہو سکتا ہے مدینے کی گلیوں کی طرف اشارہ ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر ایک شعر الگ موضوع رکھتا ہے۔ آگے ہمارے پاس ہے مطلع، یعنی غزل کا پہلا شعر۔ غزل یا قصیدے کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے معنی ہے طلوع ہونا، یعنی نکلنا، شروع ہونا، یعنی سٹارٹ کرنا، ابتدا۔ مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، یعنی مطلع ہے شروع ہونا، طلوع ہونا، سٹارٹ ہونا، یعنی غزل کا پہلا شعر جس سے شاعر اپنی بات سٹارٹ کرتا ہے، شروع کرتا ہے۔ اب اسی مطلع میں قافیہ کسے کہتے ہیں؟ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والا ایک لفظ یا کئی الفاظ جو وزن اور آواز میں یکساں مگر معنی میں جدا ہو، کیا کہلاتے ہیں؟ قافیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس یہاں پہ شعر ہے، اسی غزل سے ہم نے اشعار لیے ہیں۔ سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں۔ شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے آنے والا لفظ، ردیف سے پہلے کون سا لفظ ہے؟ کب اور اب، یہ اس شعر کے قافیہ ہیں۔ ردیف، شعر کے آخر میں آنے والا ایک لفظ یا کئی الفاظ جو بار بار آتے ہیں، یعنی دہرائے جاتے ہیں، اسے ردیف کہتے ہیں۔ وہی شعر ہے، سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں، اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں۔ یعنی بار بار آتے ہیں اور دہرائے جاتے ہیں، تو بار بار کون سے لفظ آ رہے ہیں؟ یاد نہیں، یاد نہیں۔ تو یہاں پہ کب اور اب جو ہے قافیہ ہے، یاد نہیں، یاد نہیں اس غزل کے ردیف ہے۔ اگلا ہمارے پاس ہے مقطع، یعنی غزل کا آخری شعر۔ لفظ مقطع قطع سے بنا ہے جس کے معنی چھوڑنا یا ترک کرنے کے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں، یعنی جس کے ذریعے شاعر اپنی بات ختم کرتا ہے، مطلع کے ذریعے سٹارٹ کرتا ہے اور مقطع کے ذریعے ختم کرتا ہے۔ مقطع میں اکثر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ تخلص کسے کہتے ہیں؟ تخلص وہ مختصر اور قلمی نام ہے جو شاعر اپنے کلام کے آخر میں، آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں۔ بیشتر شعراء اپنے کلام کے بجائے اپنے تخلص کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، جیسے میر تقی میر کا تخلص میر، مرزا اسد اللہ غالب کا تخلص غالب ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم آتے ہیں اپنے غزل کے اشعار کی طرف، اس کے مشکل الفاظ اور اس کے معنی انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔
جی تو ناصر کاظمی کی غزل ہے ہمارے پاس: سفر منزل شب یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ سفر منزل شب، رات کے وقت منزل تک پہنچنے کا سفر۔ رات کے وقت منزل تک پہنچنے کا سفر، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ آسانی سے ترجمہ کرتے ہیں، آسان سا ترجمہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ سفر منزل شب یاد نہیں، ناصر کاظمی یہاں پہ کہتا ہے رات کے وقت جو سفر ہم نے کیا تھا منزل تک پہنچنے کے لیے وہ مجھے یاد نہیں، لوگ رخصت ہوئے کب یاد نہیں۔ اسی منزل تک پہنچنے میں جتنے دوست احباب تھے وہ کب رخصت ہوئے کب بچھڑے مجھے کچھ یاد نہیں۔ اب یہاں پہ اس کی تفصیلی تشریح کچھ اس طرح ہوگی۔ عزیز طلبہ، یہاں پہ رات کا لفظ یعنی شب کا لفظ جو ہے اکثر اوقات غموں اور پریشانیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یہ لفظ اپنی اصلی معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ ناصر کی شاعری میں غم اور سوز و گداز کی کیفیت نمایاں رہتی ہے۔ اس شعر میں ناصر کاظمی یہ کہتا ہے کہ میری زندگی کا سفر یا امبالہ سے رخصت ہو کر لاہور کی طرف آنے کا سفر ہزاروں خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ میرے قافلے میں بہت سے ہم سفر تھے جو راستے میں بچھڑتے چلے گئے۔ زندگی کے مختلف ادوار میں بھی انسان کا مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ہر منزل پر راہی بدل جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے میرے ہمسفر کہاں گئے، اب تو وہ مجھے بھولتے جا رہے ہیں۔ راتوں کو سفر کی تکلیفیں بھی اب یاد نہیں آتی۔ انسان نئے حالات کا سامنا کرتا ہے تو ماضی کی یادیں اس کے دل و دماغ سے مٹتی چلی جاتی ہے۔ آگے ہمارے پاس شعر ہے: اولین قرب کی سرشاری میں کتنے ارماں تھے جو اب یاد نہیں۔ اولین پہلے کو کہا جاتا ہے، قرب نزدیکی کو کہا جاتا ہے، سرشاری خوشی مستی کو کہا جاتا ہے، ارمان اور حسرتوں کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کا آسان ترجمہ اس طرح ہوگا کہ پہلے پہل ناصر کاظمی کہتا ہے جب میں اپنے محبوب سے ملا تھا، اس کے قریب گیا تھا تو کتنی خوشی میں تھا، کتنی مستی میں تھا، اس ٹائم کتنے ارمان تھے جو مجھے اب یاد نہیں آتے۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، تفصیلی تشریح کی طرف۔ عزیز طلبہ، یہاں پر شاعر کو وہ زمانہ یاد آ رہا ہے جب وہ نوجوان تھا، اس کا دل امنگوں اور آرزوؤں سے بھرا ہوا تھا، اور جب محبوب سے اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، اس کے دل میں کیسے جذبات تھے، کیسے کیسے ارمان اس کے دل میں مچل رہے تھے، اب وہ ماضی کے قصے بن چکے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اب تو اس کی یادیں بھی میرے دل سے مٹتی جا رہی ہے۔ پہلی بار شاعر اپنے محبوب سے جب ملا تھا، محبوب کے حسن و جمال اور طرز ادا نے جس طرح شاعر کا دل اس سے چھین لیا تھا، اور جو سرشاری یعنی خوشی مستی محسوس کرتا تھا، اب تو اس کی صرف دھندلی سی یادیں باقی رہ گئی ہے جو مٹتی جا رہی ہے۔ شاعر ماضی کے ایام کو دوبارہ واپس لانے کی کوشش کرنا چاہتا ہے، اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس: دل میں ہر وقت چبن رہتی تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں۔ چبن کسک کو کہا جاتا ہے، درد کو کہا جاتا ہے، تھی مجھے کس کی طلب یاد نہیں، طلب مانگ کو کہا جاتا ہے، مانگ چاہنے کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ناصر کاظمی کہتا ہے کہ میرے دل میں ہر وقت ایک چبن سی رہتی تھی، میں کس کو چاہتا تھا، کس کو مانگ رہا تھا، کس کے لیے بے قرار تھا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ تفصیلی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کو اپنا ماضی یاد آ رہا ہے، وہ ماضی کے دوستوں، ماضی کے قصوں کو پھر واپس لانا چاہتا ہے۔ ماضی گردش زمانہ میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں اب تک ایک چبن سی رہتی ہے، محبوب کا حسن و جمال کسی طرح اسے کھینچ لیتا ہے، نہ وہ دور باقی رہا،
نہ وہ ایام باقی رہے۔ لوگ بدل گئے، یادیں زمانے کی گردشوں میں کھو گئی۔ شاعر کہتا ہے ان کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف دھندلی سی تصویریں خیال میں آتی ہے، مجھے تو یہ بھی یاد نہیں آتا کہ رات دن مجھے کس کی طلب رہتی ہے، کس کا میں شدت سے انتظار کیا کرتا تھا، جن واقعات کو میں عملاً دیکھا کرتا تھا اب وہ صرف میرے خیالات میں آتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، وہ ستارہ تھی کہ شبنم تھی کہ پھول، ایک صورت تھی عجب یاد نہیں۔ یہاں پہ شاعر محبوب کو ستارہ، شبنم اور پھول سے تشبیہ دیتا ہے کہ میرا محبوب ستارہ، شبنم اور پھول تھی، یعنی اس کی طرح خوبصورت تھی۔ ایک صورت تھی عجب یاد نہیں، پھر کہتا ہے ایک عجیب سی صورت تھی، پتہ نہیں ستارہ تھی، شبنم تھی کہ پھول تھی، ایک عجیب سی صورت تھی جو مجھے ابھی یاد نہیں۔ شاعر اپنی محبوبہ کو ستارے، شبنم اور پھول سے تشبیہ دیتے ہیں۔ اس کے چہرے میں ستاروں جیسی چمک تھی، شاعر کہتا ہے شبنم جیسی تراوٹ اور ٹھنڈک تھی۔ شاعر کہتا ہے اس کا حسن و جمال اور اس کی نزاکت پھولوں جیسی تھی۔ ستارہ، شبنم اور پھول، یہ تینوں چیزیں عزیز طلبہ اپنی اپنی جگہ پرکشش ہیں۔ شاعر کہنا یہ چاہتا ہے کہ اس کا محبوب حسن و جمال کا کامل نمونہ ہے۔ اس کے خد و حال میں عجیب طرح کی خوبصورتی تھی، یہی خوبیاں شاعر کا دل چھین کر لے گئی تھی۔ اب تو یہ باتیں ماضی کے قصے بن چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا کہ محبوب کی شکل اس کے دل و دماغ پر نقش رہتی تھی۔ اب اتنا زمانہ گزر چکا ہے کہ اسے وہ موہنی صورت اب یاد نہیں آتی، صرف اس کا ایک ہلکا سا خیال باقی رہ گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، کیسی وہ راہ ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ آرز و لب یاد نہیں۔ ویراں سنسان کو کہا جاتا ہے، گزرگاہ خیال یعنی گزرگاہ، گزرنے والا راستہ، خیال سوچ کو کہا جاتا ہے۔ آرز و لب، آرز گال کو کہا جاتا ہے، لب ہونٹوں کو کہا جاتا ہے۔ کیسی وہ راہ ہے گزرگاہ خیال، جب سے وہ آرز و لب یاد نہیں۔ کہتا ہے میری سوچوں کا راستہ کتنا ویران ہو چکا ہے، جب سے مجھے اپنا محبوب، اس کے گال، اس کے ہونٹ یاد ہی نہیں آ رہے۔ عزیز طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے رخسار اور ہونٹ پھولوں سے بڑھ کر حسین اور نازک تھے۔ شاعر اس کے تصور میں کھویا رہتا تھا، ہر وقت اسے محبوب ہی کا خیال آتا رہتا تھا۔ اب وہ ماضی کی بہت پرانی باتیں بن چکی ہے، جس زمانے میں شاعر کے دل و دماغ میں محبوب کے رخسار اور ہونٹوں کے حسن کے خیالات آتے رہتے تھے۔ اس کے دل و دماغ کی گزرگاہ آباد تھی۔ شاعر کہتا ہے اب وہ زمانہ بہت پیچھے رہ گیا ہے، اب وہ یادیں مٹ گئی ہے، اس لیے اس کے خیالات کی گزرگاہیں بہت ویران ہے۔ خیالات کی گزرگاہوں کی آبادی محبوب کے تصورات کے ساتھ وابستہ تھی، وہ محبوب کے خیال میں کھویا رہتا تھا۔ اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ زمانہ پھر پلٹ کر آ جائے اور ایک بار پھر اپنی جھلک دکھا جائے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، بھول جاتے ہیں ماضی کے دیار، یاد آئے بھی تو اب یاد نہیں۔ ماضی کے شہر کی جتنی بھی باتیں ہیں سب بھول گیا ہے، اگر اب یاد بھی آ جائے پھر بھی مجھے کوشش کرتا ہوں پھر بھی یاد نہیں آتے۔ یہاں پہ شاعر ماضی کے دیار کی بات کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، ماضی کے دیار سے اگر وہ زمانہ لے لے جب شاعر کی ابتدائی جوانی کا زمانہ تھا، وہ امبالہ میں رہا کرتا تھا، وہاں اس کے دوست احباب ہوا کرتے تھے، وہی اس کی محبت پروان چڑھی تھی۔ پھر وہ ہجرت کر کے لاہور میں مقیم ہو گیا تھا۔ اسے لاہور میں قیام اختیار کیے ہوئے اتنا زمانہ بیت چکا تھا کہ ماضی کا وہ شہر اور وہ دوست احباب اس کے دل و دماغ سے اب محو ہو گئے تھے، ان کی ہلکی سی یادیں باقی رہ گئی تھی۔ شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ اس دور کی باتیں اگر میں یاد کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں تو اب وہ باتیں مجھے یاد نہیں آتی۔ شاعر کو اپنے ماضی سے بڑی محبت ہے،
وہ گزشتہ زمانے کو پھر واپس لا بلانا چاہتا ہے۔ رشتہ جاں تھا کبھی جس کا خیال، اس کی صورت بھی تو اب یاد نہیں۔ رشتہ جاں یعنی جان کا رشتہ، مطلب یہ ہے جس سے، شاعر کہتا ہے جس سے میرا رشتہ اتنا پختہ تھا، جس کے بارے میں ہر ٹائم سوچتا رہتا تھا، اس کی صورت بھی اب مجھے یاد نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کہ محبت کے ابتدائی دور میں میری حالت یہ تھی کہ محبوب کا خیال میرے دل و دماغ کی دھڑکن بن چکا تھا، میرے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ میری جان کا انحصار اس کے خیالات پر قائم تھا۔ محبوب کا ملنا میرے لیے زندگی کا پیغام تھا اور اس کی جدائی میرے لیے موت کا پیغام بن جاتی تھی۔ میں اپنے خیالات میں ہر وقت اس کے بارے میں سوچا کرتا تھا۔ زمانے کے گرد و غبار نے میرے دل سے وہ باتیں مٹا دی ہیں جس کو دیکھے بغیر کبھی مجھے ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ اب حالت یہ ہے کہ اس کی صورت بھی میری یادوں میں باقی نہیں ہے۔ میں اس کی شکل و صورت بھی بھول چکا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ ایک بار پھر آ جائے۔ عزیز طلبہ، شاعر گزرے ہوئے زمانے کو یاد کر کے آنسو بہا رہا ہے۔ اس کا ہر شعر اس کا ایک بے قرار آنسو ہے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، سیکنڈ لاسٹ شعر ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ احباب کو ہم یاد ہی کب تھے کہ اب یاد نہیں۔ احباب دوستوں کو، ناصر کاظمی کہتا ہے یہ سچی بات ہے، یہ حقیقت پہ مبنی بات ہے کہ اپنے دوستوں کو ہم پہلے کب یاد تھے جو اب ہمیں یاد کرتے ہوں گے۔ طلبہ، شاعر کہتا ہے کہ مجھے تو اپنا امبالہ شہر یاد آتا ہے۔ میں اپنے دوستوں کو یاد کر کے آنسو بہایا کرتا ہوں۔ مجھے تو وہ بہت یاد آتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ میں بھی کبھی ان کی یادیں انہیں یاد آتا ہوں گا یا نہیں۔ جب میں ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا تو وہ اس وقت بھی مجھے یاد نہیں کرتے تھے، رکھتے تھے۔ پھر بھی ان سے یہ توقع میں کیسے کر سکتا ہوں کہ اتنے زمانے گزرنے کے بعد اب وہ مجھے یاد کرتے ہوں گے۔ وہ تو میں تھا جو اپنے دوستوں سے سچی محبت کرتا تھا، ان کی جدائی میں تڑپتا رہتا تھا۔ میرے دوست تو ماضی میں بھی میری پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر اب وہ مجھے کب یاد کرتے ہوں گے۔ اگلا اور آخری شعر ہے، یاد ہے سیرے چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ سیر کرنا، چراغاں دیے کو کہا جاتا ہے، سبب وجہ کو کہا جاتا ہے۔ یاد ہے سیرے چراغاں ناصر، دل کے بجھنے کا سبب یاد نہیں۔ عزیز طلبہ، لوگ خوشی کی تقریبات میں بے شمار چھوٹے چھوٹے چراغ جلا لیتے ہیں۔ اسے چراغاں کہا جاتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے چراغ جلاتے ہیں اسے چراغاں کہا جاتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرے دل میں ماضی کی یادوں کے بے شمار داغ سجے ہوئے ہیں۔ یہ سرخ داغ چراغوں کی طرح میرے دل میں روشن ہے، گویا میرے دل میں چراغاں ہے۔ آج جب میں ماضی کی یادوں میں اپنے دل کے داغ دیکھ رہا ہوں تو یہ ایسا ہے جیسے میں چراغاں کی سیر کر رہا ہوں۔ ماضی کی باتیں یاد کر کے میرا دل بجھ جاتا ہے۔ کاش وہ زمانہ ایک بار پھر آ سکتا، لیکن ماضی اپنی خوشگوار یادیں چھوڑ کر رخصت ہو جاتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں چراغاں کی سیر کر رہا تھا، اب یاد آیا کہ میرے دل کے بجھنے کا کیا سبب ہے۔ عزیز طلبہ، ناصر کاظمی کی یہ غزل ان کے مجموعے کلام برگ نئی سے لیا گیا ہے۔ یہ تو تھے ہمارے اشعار، ان کے مشکل الفاظ اور ان کے معنی اور ان کی تشریح۔ اب ہم فائنل پیج کی طرف آتے ہیں جو کہ ایکسرسائز یعنی مشق ہے۔ سوال نمبر 1 مشق کا ہے، اس غزل کے قوافی اور ردیف لکھیں۔ عزیز طلبہ، اس غزل کے قوافی شب، کب، اب، طلب، عجب، لب،
سبب ہے، اور رتیب جو بار بار دہرایا جا رہا ہے یاد نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، قواعد کی روح سے درج ذیل مرکبات کے نام لکھیں، یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ قواعد کی روح سے کون سے الفاظ ہیں؟ سب سے پہلے ہے عارض و لب، گزرگاہ خیال، رشتہ جاں۔ جواب، مرکبات قواعد کی روح سے۔ عارض و لب مرکب عطفی ہے، گزرگاہ خیال مرکب اضافی ہے، رشتہ جاں مرکب اضافی ہے۔ نیکسٹ سوال ہے ہمارے پاس، شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن کیوں رہتی ہے؟ عزیز طلبہ، شاعر کے دل میں ہر وقت چبھن اس لیے رہتی تھی کہ اسے شدت سے کسی کی طلب رہتی تھی۔ وہ کیسا حسین محبوب تھا جس کی جدائی میں وہ اتنا بے چین رہتا تھا۔ اب وہ زمانہ بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ شاعر اسی محبوب کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب اسے وہ باتیں پوری طرح یاد نہیں آتی تو وہ اپنے دل میں ایک چبھن محسوس کرنے لگتا ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، شاعر نے احباب سے کیا گلہ کیا ہے؟ یعنی شاعر نے دوستوں سے کیا گلہ کیا ہے؟ شاعر کی اپنی تو یہ حالت ہے کہ وہ ماضی کے دوست کو اتنا چاہتا ہے کہ ان کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا ہے، یعنی اپنے دوستوں کو یاد کر کے ان کے لیے آنسو بہاتا رہتا ہے۔ لیکن دوستوں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو ماضی میں بھی شاعر کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے، پھر اب وہ شاعر کو کب یاد کرتے ہوں گے؟ شاعر چاہتا ہے کہ جس طرح وہ دوستوں کو یاد کر کے بے چین ہوتا ہے، وہ بھی شاعر کو کم سے کم یاد تو رکھے۔ اگلا سوال اور آخری سوال ہے ہمارے پاس، ناصر نے دل کے بجھنے کی وجہ کیوں نہیں بتائی؟ عزیز طلبہ، شاعر کے دل میں دوستوں کی بہت محبت تھی۔ ان کی خوشگوار یادیں سرخ داغ بن کر ان کے دل پر نقش ہو گئی تھی۔ چراغ بھی سرخ ہوتے ہیں۔ شاعر دل کے داغوں کو چراغوں سے تشبیہ دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے دل کے چراغاں کی سیر کر رہا تھا تو مجھے اپنے دوستوں کی صورتیں اور ماضی کی یادیں یاد آنے لگی، جس کی وجہ سے میرا دل بجھ گیا۔ عزیز طلبہ، یہ تو تھا آج کا ہمارا سال دوم کا لیکچر، جس میں ہم نے شاعر کے حالات زندگی، ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات، اس کے ساتھ ساتھ غزل، مطلع، قافیہ، ردیف، مقطع اور تخلص کے ساتھ ساتھ ہم نے اشعار کی مشکل الفاظ، تشریح اور مشق پڑھی۔ امید ہے عزیز طلبہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔